السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے
کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنی جسم و روح پہ طاری و چاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم بھی ہم سے بڑھ کے بدنصیب نہ ہو۔ ہم کون لوگ ہیں؟ اگر ماضی میں جھانکا جائے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے وجود سے پہلے انسان انسانیت سے کما حق ہو آگاہ ہی نہیں تھا۔ اگر انسان کو اس کی پہچان اسے کروائی ہے تو وہ اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ اور پھر جب لوگ اللہ کے قرآن سے وابستہ ہوئے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پیش نگاہ رکھا تو وہ قوم جس کو بدو اور جہل کہا جاتا تھا، اس سے تعلق کی بنا پہ اس اعلیٰ و عرفہ مقام پہ پہنچی کہ اس کا تصور عام طور پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج وہی قوم تختہ عرش پہ اتنی پریشان زندگی کیوں بسر کر رہی ہے؟ بد نصیبی ہے اس قوم کی کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس کا سبب کیا ہے۔ ہم اپنی ذلت کو ذلت ہی نہیں سمجھتے، ہم اپنی پریشانی کو شاید پریشانی ہی نہیں سمجھتے۔ یہ حالات جو آج ہمارے ہیں اس سے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اللہ کے پیغام کی طرف بلایا، ان کو کہا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کے نبی کا فرمانا ایک ایسی تلوار تھی جو ان لوگوں کے نظریہ پہ چلی جو اللہ کے ساتھ آشنا ہی نہیں تھے۔ اللہ کا ذکر تھا ایسے ہی جیسے لات کا ذکر ہے، منات کا ذکر ہے، عزا کا ذکر ہے،
نائلہ کا ذکر ہے، مختلف معبودوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں اللہ کا بھی ذکر ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ سب فضولیات ہیں، احمقانہ سوچیں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، درختوں کے سامنے جھکتے ہو، پتھروں کے سامنے جھکتے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی ذات اس مقام پہ ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ بہت بڑا طوفان تھا جس نے مکہ میں کوہرام برپا کر دیا، اور پھر جو لوگ محمد رسول اللہ کی آواز پہ کان رکھتے ہیں ان کے لیے دنیا عذاب بنا دی جاتی ہے۔ حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں۔ نبی کائنات کا جو پیغام تھا وہ حق تھا، فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق، اور فطرت اس کو قبول کرتی تھی۔ وہاں قبولیت بھی تھی اس نظریہ حیات کو، انکار بھی تھا۔ انکار وہ لوگ کرتے تھے جو بغض کا شکار تھے، انانیت کا شکار تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ محمد کی آواز پہ لبیک کہنا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چودراہٹ سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے، اس لیے وہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے۔ اور ان لوگوں میں جو صاحب شعور تھے، عقل مند تھے، صاحب دانش تھے، مال و زر بھی رکھتے تھے، اپنی شخصیت کا ایک پرتو بھی رکھتے تھے، انہوں نے جب غور کیا محمد رسول اللہ کے فرمان پہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی۔ لیکن زیادہ تر وہ لوگ تھے جو غلام تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، مال کے لحاظ سے، خاندان کے اعتبار سے، زر کے حساب سے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ ان لوگوں نے زیادہ لبیک کہا، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا پھر وہ ٹوٹا نہیں، جدا نہیں ہوا۔ یہ کمال تھا ان لوگوں کا کہ زمانے کا جبر برداشت کیا، ظلم و ستم برداشت کیا، مار کھائی، برا حال ہو گیا، انسانوں کے لیے عبرت کا سامان بن گیا۔ لیکن جو بن رہا ہے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن جدائی کا تصور نہیں آتا اس کے اندر۔ ایمان یہی تھا، اور اسی ایمان کو اللہ نے کہا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، قیامت تک آنے والے لوگوں ایمان کا وہ اظہار کرو جو اظہار محمد کے صحابہ نے کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی لوگوں کو، غلام بھی آئے، آزاد بھی آئے۔ آزاد کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو عام طور پہ غلاموں کے ساتھ سلوک ہوا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہنے والے لوگ، غلام جو دوسروں کے زیر دست تھے، جن کی زندگی
اپنی سوچ اور فکر کے مطابق بسر نہیں ہوتی تھی، جو ہر حکم اپنے آقا کا ماننے کے پابند تھے، وہ بھی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر ہو گیا، آج دو اشخاص کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ ایک تو وہ جو انہی لوگوں میں سے تھا، غلام، اور ایک وہ جو آزاد تھا، اس کی زندگی میں مختلف موڑ آئے اور پھر وہ اس مقام پہ پہنچا کہ جو انسان اس کی زندگی پہ نگاہ ڈالتا ہے تو وہ سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے کسی انسان کو کبھی محروم رحمت نہیں کیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ایک غلام وابستہ ہوتا ہے، اور وہ غلام کس کا غلام ہے؟ مکہ کے بہت بڑے سردار کا، جو اللہ کے نبی کا بہت بڑا مخالف ہے۔ وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی شخص محمد کا نام لے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کان میں بھنک پڑتی ہے کہ اس کا غلام محمد کا غلام بن گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حقیقت تھی، جسمانی نقطہ نگاہ سے یہ امیہ کا غلام تھا، اور روحانی سوچ اور تصور کی بنا پہ یہ محمد کا غلام تھا۔ اور میش پڑ گیا مکہ میں کہ پتہ چلے کون کس حیثیت کا مالک ہے، کس سے تعلق انسان کو توانا، مضبوط اور قوی بناتا ہے، اور کس تعلق کی کوئی حیثیت نہیں۔ امیہ کے کانوں میں پڑا، ابھی فقیہ کو بنایا کہ میں نے سنا ہے تم محمد پہ ایمان لے آئے ہو۔ کہا ہاں۔ کیوں؟ تجھے پتہ نہیں میں اس کا مخالف ہوں؟ پتہ ہے۔ تو پھر کہنے لگا محمد کا پیغام وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اگر انسان کے کانوں کی معرفت دل میں پہنچتا ہے تو دل پہ اثر کرتا ہے، پھر اس کی موجودگی میں کسی دوسرے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اللہ ہی رہتا ہے اور محمد ہی رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلاموں کو کہا اس کو لٹاؤ اور مار مار کے ہلکان کر دو۔ مورخ لکھتا ہے کہ ابو فقیہ کو میدان میں لے جاتے، اس کو دہتی ہوئی ریت پہ لٹاتے، اوپر پتھر رکھتے، اس کے تڑپنے کا تماشا لوگ دیکھتے، وہ ہنستے، یہ تڑپتا، لیکن ہنسنے والے حیران رہ جاتے کہ اتنی سخت سزا کے باوجود، اس عذاب کے باوجود اس کی زبان سے ایک بار بھی کلمہ توحید سے جدائی کا تصور پیدا نہیں ہوا، کوئی لفظ نہیں نکلا، مار کھا رہا ہے، عمر کافی ہے اس کی، مار اس کو اس سے بڑھ کے پڑ رہی ہے۔ امیہ پوچھتا ہے کبھی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہا امیہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، محمد کے ساتھ تعلق، اللہ کی توحید سے وابستگی انسان کے دل سے تمام خوف نکال دیتی ہے
اور ہر قسم کے عذاب اور جبر کو سہنے کی برداشت پیدا کرتی ہے. اپنا ظلم و جبر آزماؤ تم، اور تمہارا جبر شکست کھا جاؤ گے. محمد سے پیار اور محبت شکست نہیں کھا سکتی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ آواز دی لوگوں کو کہ یہ سرے راہ پڑا ہوا ہے، جس کا دل چاہے، جس کے دل میں آئے کہ ان کے معبود کی یہ توہین کرتا ہے، ان معبودان سے انہوں نے اعراض کیا ہے جو مکہ والوں کے معبود ہیں، ان کے رب ہیں، ان کے خالق، ان کے مالک ہیں، ان کا باغی ہے. جو چاہے اس کو اپنے عذاب اور عطاب کا شکار بنے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر آنے والا آدمی ابو فقیر کو مارتا ہے اور ٹھوکریں دماغ پہ، دل پہ، سینے پہ، پیٹ پہ، ساری دنیا سے مار کھانے والا انسان ایک لمحہ کے لیے اپنے منہ سے ہائے نہیں کہتا. بارہا یہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصود یہ نہیں کہ یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں. مقصود یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس پیدا کرنا چاہیے ایمان کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا یہ مومن ہیں، ان کا ایمان اللہ کو محبوب ہے. اگر تم بھی محبوب بننا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان اختیار کرو. کیا ہے ان کا ایمان؟ ہلکان ہو گیا. ایک دن اس کے دونوں پاؤں پہ رسی باندھی، اس کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے. مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں ایک گھسٹنے والا انسان جس کا جسم خون سے تر بتر ہو جاتا ہے کنکریوں اور پتھروں پہ، اور لیکن اس کی زبان سے ایک بار اللہ کا شکوہ نہیں نکلتا ہے تو الحمدللہ اللہ تیری ذات پہ ایمان کے بعد دل میں یہ انقلاب پیدا ہوا ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر کسی کی حیثیت ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. مار کھاتا ہے. تپتے ہوئے صحرا میں، دہتی ہوئی ریت میں لٹایا، پتھر رکھے. اس کا بیٹا آتا ہے صفوان، کہتے ہیں ابو فقیر تجھے ابھی سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں چلا؟ اور تیرا رب اگر طاقتور ہوتا تو آج تیرا انجام یہ نہ ہوتا. اس کو چھوڑو. اپنے مالک کو اپنا رب سمجھو. میرا باپ تمہارا رب نہیں؟ کیا نہیں؟ ربی اللہ خالق کل شیء و یرزق. اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا، مجھ کو بنایا، تجھے بنایا، تیرے باپ کو بنایا. وہ خالق، وہ مالک ہے، ساری کائنات کا رازق. جو خالق اور مالک ہے، جو رازق ہے، یہ سر اس کے سامنے جھک سکتا ہے، کسی دوسرے کے سامنے نہیں. پتھروں کی بارش ہوتی ہے، ٹھوکروں کی بارش ہوتی ہے، لیکن کسی کی مار، کسی کا جبر، کسی کا ظلم اس کے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں کرتا. سوچیں ذرا، ایک ہم لوگ ہیں آزادی کی زندگی، جو چاہو کہو، جیسے چاہو رہو. رب سے مانگا، سجدے میں سر رکھا، 2 3 4 دن، اور رب سے شکوے، رب سے گلے کہ مانگا ہے اللہ دیتا نہیں،
او اللہ تمہیں کیا کریں گے؟ تمہارے ایمان کو کیا کریں گے؟ ایمان وہ ہے جو ایمان صحابہ کا ایمان تھا، اور وہ ایمان یہ تھا کہ جسم سے روح علیحدہ ہو جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تب بھی ایک لمحہ کے لیے منہ سے اف تک نہ نکلے۔ ایمان تو یہ ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب کو دن رات تڑپایا جاتا ہے، اور مورخ لکھتا ہے کہ اتنا مارا، عمر بہت زیادہ ہے کہ ہڈیاں درد کرتی ہیں، جسم کا روا روا درد کرتا ہے۔ صدیق اکبر نے اس کو ایک حال میں دیکھا کہ اس کا بیٹا صفوان اس کو زمین پہ گرا کے اس کے سر پہ اوپر، اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے ہے اور دباؤ ڈالتا ہے، کہو محمد سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جب تک سانس آتا ہے، آواز منہ سے نکلتی ہے، یہی نکلتی ہے کہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ کو میں اپنا معبود مانتا ہوں، محمد کو اپنا رہنما مانتا ہوں۔ اسود الغابہ میں علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ اتنا دباؤ ڈالا صفوان نے، اتنی زور سے اس کا گلا دبایا کہ ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی۔ تڑپتا تھا، تڑپنا ختم ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید مر گیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیکھ رہے ہیں، جب اس کو ہلتا ہوا دیکھا، پاؤں مارتے ہوئے اور ہاتھ مارتے ہوئے، صدیق اکبر نے سبق سمجھا کہ ابھی زندہ ہے، آگے بڑھے۔ کہا میاں تو یہ شرم نہیں آتی؟ اب مزہ تب ہوتا ہے اس دشمن کو ہاتھ ڈالو جو تمہارے ہاتھ کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، جو مظلوم ہے، تیرا غلام ہے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، زبان نہیں ہلا سکتا، تو میں اس لیے اس کو اتنا مارتا ہے کہ وہ محمد کے دامن سے وابستہ ہے سلسل۔ کہنے لگا ابو بکر بڑا ترسا ہے تجھے، لے جاؤ اس کو۔ اور صدیق اکبر محمد رسول اللہ کا وہ غلام ہے جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ غلاموں کو خرید کے آزاد کرتا ہے۔ دشمن کی جبر و جور کی چکی میں پسنے والے لوگ جو ظلم تو برداشت کرتے ہیں لیکن محمد سے تعلق توڑنا گوارا نہیں کرتے، صدیق اکبر ان کو خرید کے آزاد کر دیا۔ لیکن اس کا یہاں تھا کون جو اس کا دفاع کرتا؟ آزاد کروا دیا بحیثیت آزاد، وہ مکہ میں زندگی بسر کرتا ہے، لیکن جو مکہ کے ظالم اور بے غیرت قسم کے سردار اپنے غلاموں کو معاف نہیں کرتے، وہ ایسے آزاد کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں جس کا وارث کوئی نہیں، پھر بھی مار پڑتی ہے۔ الاصابہ میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابو فقیہ تم مکہ کو چھوڑ دو۔ اب یہ مکہ چھوڑ رہے ہیں اور حالات کیا ہیں؟ اپنے قدموں پہ صحیح طور پہ چل بھی نہیں سکتا، سہارا لیا ساتھیوں کا، حبشہ کو ہجرت کی، لیکن اتنی مار پڑ چکی تھی، اسے اتنی درد مل چکی تھی، اتنا ظلم ہو چکا تھا، اتنا جبر ہو چکا تھا کہ اب کچھ نہیں، لیکن وہ مار، وہ تکلیف، وہ پریشانی اتنی تڑپاتی ہے کہ علامہ لکھتے ہیں کہ اسی تکلیف اور پریشانی کی بنا پہ یہ لبیک کہتا ہے اپنے اللہ کو۔ اس درد اور تکلیف کے ساتھ وہ اس جہاں سے جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلام جو وابستہ ہوا، اور اس نے بتلایا کہ آنے والے لوگوں، اگر تمہارے دل میں رب سے تعلق ہے، اللہ کا خوف ہے، اگر تم محمد کے تابع دار ہو، تو زندگی میں اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے،
درد ہو تو اپنی زبان سے اف نہ کہو، پھر بھی تم اللہ اللہ کرتے رہو، تو یہ تمہارے ایمان کی وہ علامت ہے جو محمد کے صحابہ کے ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بسر کرنے کا سلیقہ دیا اور تاریخ میں وہ کچھ مندرج کیا ہے، اپنے کردار سے لکھا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، اس کا دل کہتا ہے کائنات میں کوئی انسان وہ انقلاب پیدا نہ کر سکا جو محمد نے انقلاب پیدا کیا ہے۔ اور یہ صحابہ اس انقلاب کی علامت ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ انہی حالات میں مکہ کو خیر بات کہنے کا سوچتے، جب ان لوگوں کو یوں تڑپتا دیکھتے ہیں، یوں بلکتا دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو انسانوں اور وہ بھی اللہ کے باغی جابر سردار کسی کے ایمان کو اپنی توہین سمجھنے والے، ظلم و ستم کے باوجود جو لوگ اپنی زبان پہ اللہ کا شکوہ نہیں لاتے، وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، لیکن ان کا یہ انداز، ان کی یہ زندگی، یہ لیل و نہار برداشت نہیں ہوتے محمد رسول اللہ۔ ہر ایک کو کہتے ہیں چلے جاؤ، چھوڑ دو چھوڑ دو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ لوگوں کو کہتے ہیں خود جبر و ظلم برداشت کرتے ہیں، وہ سہتے ہیں، ان پہ ہوتا ہے، وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن دل پریشان ہوتا ہے تو اس بنا پہ کہ ان مظلوموں، غریبوں، کمزوروں، ضعیفوں اور غلاموں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اور پھر اس ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود ان کے قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوتی، اللہ سے شکوہ نہیں۔ کافر کہتا ہے کیسا تمہارا رب ہے، اسے غصہ ہی نہیں آتا ہے، کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ ہمارا تو کوئی ساتھی ہو، کوئی ظلم کرے تو ہم اس کا ہاتھ روکتے ہیں، عجیب تمہارا اللہ ہے جو تم پہ ظلم و ستم ہونے کے باوجود تمہارا دفاع نہیں کرتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ دیا تھا کہ یہ ظلم و ستم، یہ انتہا کی بربریت تمہارے نامہ اعمال میں اور تمہاری جنت میں بلند محلات کا سبب بن رہی ہے۔ اس لیے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے وابستہ ہو کے ایک لمحہ کے لیے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہیں پیدا ہونے دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سب لوگوں کو نکالتے، پھر چلتے ہیں مکہ سے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، مکہ کے لوگوں کو علم ہوا کہ محمد تو مکہ چھوڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی رات اللہ کے نبی کے قتل کا مشورہ تھا، لوگ منتخب ہو گئے، اللہ نے تو ان کو بتلا دیا کہ کائنات کی تمام طاقتیں مل کے سازش کریں، جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں نا، یہ جذبہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے اندر تھا، ہمارے اندر نہیں۔ کمزور ایمان، کمزور سوچ، کمزور خیالات، اپنی جان کو بچانے کے لیے، مال کو بچانے کے لیے، اپنے بلند و بالا درجہ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم ترکیبیں سوچتے ہیں مختلف انداز سے، لیکن اپنے اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ جب تک اللہ پہ اعتماد پیدا نہ ہو، کائنات کی تمام طاقتیں مل جائیں، ہر قسم کی سوچ و بچار کر دو، اللہ ذلیل کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، تعلیم، اللہ کے نبی کی وہ ہدایت جو آسمان سے قرآن کی صورت میں آئی، یہی کہتی ہے کہ خود کو اللہ سے وابستہ کرو، اور پھر اس کے بعد کسی ادھر ادھر دیکھنے کی حاجت نہیں۔
اللہ کہتے ہیں مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، میں تمہاری طاقت بن جاؤں گا، برداشت کرو اللہ کے لیے۔ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ ان کمزوروں کو ان طاقتوروں پہ غالب کرے گا، اور پھر وہی ان کے پاؤں کے نیچے پامال ہوں گے اور کائنات کی آنکھوں کے لیے عبرت بن جائیں گے۔ کون سی طاقت تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں نہیں کرتی تھی؟ کیسر، کسرا، عرب، عجم سب دشمن تھے، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوئی۔ یہی کردار محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی محمد کا یہی کردار مسلمان اور صحابہ کہلانے والوں کے دلوں میں جم گیا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جبر و ظلم کی انتہا بھی نہیں روکتی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نکلتے ہیں مکہ سے، مکہ کے لوگ دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح محمد رسول اللہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ صحابہ کو کھینچا، عزیز و اقارب کو کھینچا، مار دھاڑ کی، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ محمد چلا کہاں گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوڑ دھوپ کی، کچھ نہ ملا تو اعلان کیا کہ سارے مکہ کے قرب و جوار میں اس بات کا اعلان کر دو کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ ہمارے ہاں پیش کر دے اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا، اور جو ابو بکر کو بھی گرفتار کرے یا اس کا سر قلم کر کے لائے اس کو بھی 100 اونٹ۔ عرب کے لوگ جو قرب و جوار میں بستے تھے وہ تو پاگل ہو گئے۔ 100 اونٹ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ انعام لینے کے لیے وہ دیوانوں کی طرح بھاگتے ہیں، محمد رسول اللہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تو ان دشمنوں کے سامنے، کھڑے دشمنوں کے سامنے جو دائیں بھی ہیں اور بائیں بھی ہیں، ان کے درمیان سے نکلتے ہیں۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ کون روک سکتا ہے، کون کچھ کہہ سکتا ہے اس کو جس کا نگہبان اللہ ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ نکلے۔ بنو مدلج ایک بہت بڑا قبیلہ ہے اور جنگجو لوگ ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ ان تک پیغام پہنچا کہ محمد مکہ سے فرار ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو مکہ کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے، زندہ یا مردہ۔ 100 اونٹ انعام۔ بنو مدلج کے لوگ بیٹھے ہوئے، سردار سراقہ پاس بیٹھا ہوا، ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یہ اعلان ہوا ہے اور میرا خیال ہے یہاں سمندر کے کنارے کنارے میں نے کچھ شائع حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ممکن ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھی ہو سلسلے۔ علامہ ابن شام نے لکھا ہے کہ سراقہ نے اس کو آنکھ سے اشارہ کیا، خاموش ہو جاؤ۔ اور نہیں، وہ تو فلاں قبیلہ کے لوگ تھے اور ان کے اونٹ گم ہو گئے تھے، وہ اپنے اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں، محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ہوں گے۔ وہ کہنے لگا اچھا وہی ہوں گے۔ سردار نے اب آنکھ سے اشارہ کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے وہ دوسری بات کرے؟ ان کو چھوڑا، اپنی لونڈی کو کہا کہ دیکھو فلاں میرا گھوڑا، اس کو تیار کرو، اس کے ساتھ سامان حرب و ضرب رکھو اور فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ۔ یہ گھر کے پچھلے دیوار سے نکلا، نیزہ ہاتھ میں لیا، گھوڑے پہ سوار ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے روانہ ہے۔ اور اللہ محمد رسول اللہ کا رب ہے، اس نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے، قیامت تک کے لیے، اپنے دین کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے محمد رسول اللہ کو منتخب کیا ہے۔ کائنات کی کون طاقت ہے جس کا ہاتھ محمد رسول اللہ تک پہنچ جائے؟ یہ اللہ کچھ اور انتظام کر رہا ہے۔
جب سے اللہ نے انسانیت کو تخلیق دیا ہے، ہر انسان کی زندگی کا ہر لمحہ رب کائنات نے اس کے لیے لکھ دیا ہوا۔ یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ 100 اونٹ 200 اونٹ اتنا جوان انسان ہے کہ 2 4 10 آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو صرف 2 ہیں، محمد اور ابو بکر۔ نکلا، سر پٹ گھوڑا دوڑایا۔ علامہ ابن شام لکھتے ہیں سیرت ابن شام میں کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، گر گیا، اٹھا، کہنے لگا اچھا تیر نکالو، فال نکالتے ہیں۔ فال نکالی تو یہ پیغام ملا کہ یہ سفر اختیار نہ کرو۔ اس کی حیثیت کیا ہے یہ فالوں والوں کی؟ لیکن ان لوگوں کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا، ان کی سوچ، ان کا ایمان تھا۔ تیر نے کہا نہیں بس کرو، لیکن انسان ہے، اور جب اس کے دل میں لالچ آ جائے تو پھر اللہ ہی ہے جس کو بچا سکے۔ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی جھانکیں۔ عرض کیا ہے صحابہ کا نام، صحابہ کا ذکر، صحابہ کے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ صحابہ یہ تھے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اگر اپنی عاقبت کو بچانا ہے، اپنا کردار وہ پیدا کرو جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار تھا۔ یہ چلتا ہے، یہ چلا انعام لینے کے لیے۔ تقدیر نے کہا ہمیں تجھے وہ کردار دیں گے کہ جب تک دنیا رہے گی تیرا کردار زندہ رہے گا اور تیرا نام زندہ رہے گا۔ نکلا تو محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھے۔ فال نے کہا کہ پیچھا نہ کرو، فال کو پیچھے ڈالا، نہیں جانا ہے۔ پھر چڑھا، گھوڑا تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے۔ ایک بار پھر اس نے ٹھوکر کھائی، گر گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہیں اس کا نتیجہ برا ہی نہ نکل آئے۔ پھر فال ڈالی، پھر قرا ڈالا، پھر یہی نکلا کہ واپس چلے جاؤ، پیچھا نہ کرو۔ لیکن 100 اونٹ نہیں جینے دیتا۔ وہ یار اتنا بڑا طاقتور آدمی، اپنا قبیلہ نہیں، قرب و جوار کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا طاقتور انسان ہے، اور تلوار کا دھنی، نیزہ کا ماہر، کیسے یہ قبول کر لے کہ 2 کمزور آدمی جن کا جنگ و جدل سے تعلق کوئی نہیں، وہ اس کے ہاتھ سے بچ کے چلے جائے اور پھر وہ اونٹوں سے محروم ہو جائے۔ پھر چلتا ہے، اتنا تیز رفتاری سے چلتا ہے کہ اس کو 2 3 آدمی سفر کرتے ہوئے اونٹوں پہ نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ میرا شکار میرے سامنے ہے۔ قریب پہنچتا ہے۔ علامہ ابن شام لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے قرآن کی تلاوت اس کے کانوں تک جاتی۔ صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا اللہ کے نبی، دشمن سر پہ آ پہنچا۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، دشمن کا خوف نہیں، دشمن کا ڈر نہیں، اور دشمن کا خوف اس کو ہوتا ہے جس کے دل میں رب نہ ہو۔ جس کے دل میں اللہ ہو اس کے دل میں تو خوف داخل نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ معنا لا تحزن، ڈر نہیں۔ اللہ کے نبی سر پہ آ گیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور عرض کی اللہ دشمن سر پہ آ گیا ہے، اب بچانا تو رے ہے، جس طرح بھی چاہو بچاؤ۔ سفر قریب ہوتا گیا۔ سراقہ کے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور پھر وہ گرا نہیں،
بلکہ گھٹنوں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ وہ گھوڑا زور لگا کے خود اٹھا، دوسرا کہ نہیں، وہ عرض کرتا ہے کہ اے جانے والوں، جس مصیبت میں پڑا ہوں اور جن حالات سے دوچار ہوا ہوں، میرے دل میں اب تمہارے خلاف دشمنی نہیں رہ گئی، رک جاؤ اور اپنے اللہ کو کہو میرے گھوڑے کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے عرض کی، یہ ایک فلم چل رہی ہے جس کو ہر انسان اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اپنی فکر کے مطابق دیکھتا ہے۔ سراقہ اپنی فکر کے مطابق، صدیق اکبر اپنی فکر کے مطابق، اللہ کے نبی اپنی فکر کے مطابق، یہ اپنی فکر کے مطابق سوچتے ہیں۔ عرش والا مسکرا رہا ہے کہ میں بنا کیا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کائنات کا کوئی صحابی اپنی بنا پہ میرے آقا کی تبلیغ کے سبب نہیں، اللہ کے کرم سے ہوا ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے محبوب، ہم نے تیرے صحابہ کا انتخاب کیا ہے اور یہ لوگ ہم نے تیرے دامن سے وابستہ کیے ہیں۔ یہ قاتل ہے، تلوار لے کے آیا، نیزہ لے کے آیا، تیر و تفنگ ہے، اور سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ محمد کو قتل کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے آسمان پہ فیصلے کیا ہیں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، گھوڑے کی ٹانگیں آزاد ہوئی، کہنے مجھے اپنے قریب آنے دو، اللہ کی قسم نہ آپ کو نقصان پہنچاؤں گا اور نہ کوئی پریشانی والی بات ہوگی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹ گیا۔ ارشاد فرمایا ابو بکر قل لہو ما تبتغی منا، اسے پوچھو تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں چاہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک خط چاہتا ہوں، نشانی جو میرے پاس ہو، ضمانت نامہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل کہتا ہے کہ کائنات میں محمد جیسا اللہ نے کوئی دوسرا انسان پیدا ہی نہیں کیا۔ مسلمان نہیں ابھی مسلمان نہیں، اللہ نے اس کو منتخب کیا تھا رحمت کائنات کے لیے، اور قدم قدم پہ انسان کی رہنمائی اللہ کرتا ہے کہ اپنے اللہ پہ اعتماد کرو، عدم اعتماد کا اظہار نہ کرو۔ جو عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں معتوب اور مغضوب بن جاتا ہے۔ اور اعتماد کس طرح؟ جس طرح محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کیا۔ یہ تو بھی صحابی نہیں ہے، کہتا ہے ان آنکھوں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی اللہ اس طرح حفاظت کرے محمد جس طرح آپ کی ہو رہی ہے۔ سلسلہ مجھے لکھ دیں، پرمٹ دے دیں، کبھی میرے کام آئے گا۔ یہ پرمٹ کیوں مانگ رہا ہے؟ مومن تو نہیں ہے، اس میں کلمہ تو نہیں پڑا، لیکن اس کا دل کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کے لیے ان کو منتخب کیا تھا، اور اللہ کی تقدیر میں یہ محمد رسول اللہ کا غلام بننے والا تھا۔ لکھ دیں نا، اکتب یا ابو بکر، لکھ دو ابو بکر اس کو۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اس طرف کسی آنے والے کو میں آنے نہیں دوں گا، ساری دنیا مجھے جانتی۔ اور پھر وہی ہوا، واپس ہوا، سوار آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ محمد کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کہنے لگا مجھ سے بھی زیادہ کوئی کھوجی ہے، میں تھک آ رہا ہوں، ادھر نہیں ہے محمد، کسی اور طرف تلاش کرو۔ اگر ادھر ہوتے تو وہ انعام سراقہ کا ہوتا، تمہارا نہیں۔
اس انداز سے بات کرتا ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ سراقہ سچ ہی کہتا ہے. نہیں گئے ہوں گے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے پیچھا نہیں کیا سراقہ کے بعد. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچ گئے, لمبی زندگی بسر ہو گئی. غور فرمائیں اللہ نے کس طرح دامن مصطفیٰ سے ان لوگوں کو وابستہ کیا ہے. عمر چلا, ہاتھ میں تلوار, زمین آسمان کانپتا ہے, فرشتے کانپتے ہیں کہ تلوار عمر کے ہاتھ میں, اور اللہ محمد کو قتل کرنے کے لیے. ارشاد فرمایا اس بات کا تمہیں علم نہیں ہے, میں جانوں اور میرا کام. اب سراقہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہے, مومن نہیں ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھنا, اللہ کے نبی سے وہ کردار کا وابستہ ہونا, اس کے دل میں ایسی چیزیں پیدا کر رہا ہے کہ محمد کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ بات عام ہو گئی کہ سراقہ نے محمد کو پا لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن چھوڑ دیا. مکہ گیا, ابی جال ملا, گلا کرنے لگا, کہنے لگا سراقہ تو نے اچھا نہیں کیا, اگر تو محمد کو قتل کر دیتا تو تو عرب کا سردار بن جاتا, عرب کا لیڈر بن جاتا. سر اٹھایا, کہنے لگا بالحکم اللہ کی قسم جو میں نے اپنے گھوڑے کا حال دیکھا ہے, اگر تو دیکھتا تو تو بھی کہتا محمد اللہ کا نبی ہے. یہ مومن نہیں ہے. اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ نہیں پڑھا, ویسے بھی نہیں پڑھا, لیکن اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن کو کہتا ہے کہ اگر تو بھی وہ حالات دیکھتا تو تو بھی محمد کی رسالت پہ ایمان لے آتا. لایا تو ابھی تک یہ بھی نہیں ہے. ابی جان نے گلا شکوہ کیا, معاملہ ختم ہوا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ مکہ پہ چڑھائی کرتے, مکہ کو فتح کیا, طائف اور حنین کا معرکہ ختم ہوا. جہرانہ کے مقام پہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا. یہ آگے بڑھتا ہے, اصحاب رسول انصار اللہ کے نبی کے ارد گرد کھڑے ہیں. رک جاؤ, میں مانتا سراقہ ہوں, پیچھے رہو. دھکیل دیا. دور سے وہ اللہ کے نبی کا پرمٹ نکالتا ہے, یا رسول اللہ یہ آپ نے مجھے لکھ کے دیا ہے, میں سراقہ ہوں. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو, آج عہد کا دن ہے, عہد کا وفا کا دن ہے, اور آج نیکی کا دن ہے. آنے دو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا. اللہ کے نبی ہاتھ نکالیے, میں نے بیعت کرنی ہے ہاتھ پہ, یا بھی مان لا رہا ہے. سارا سفر بطور کافر کیا ہے, لیکن اس کے دل میں محمد سما گئے ہیں, اور یہ سمانا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنا ہے. بیعت کی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیکھا کہ ہاتھ بالوں سے بھرا پڑا ہے, جب اٹھنے اللہ کے نبی نے دیکھا, ارشاد فرمایا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن اتنے بڑے ہاتھوں سے, بالوں سے الجھے ہوئے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. لوگ دیکھتے ہیں, صحابہ دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اس بدو کے لیے, اس عرابی کے لیے کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. یہ بھی مال لایا ہے. اللہ کیا مرتبہ اور مقام دیتے ہیں.
ان لوگوں کو جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتے ہیں، اس ایمان کی بنا پہ نہیں، اس ایمان کی بنا پہ جس کا وہ اظہار کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے کرتا رہا ہے۔ کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسرا آدھی دنیا کا حکمران ہے اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ مکہ سے نکلے تو چھپ کے، عرب کے لوگ محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، آدھی دنیا کا حکمران، وہ غلام جو اعرابی ہے، بدو ہے اور معمولی شخصیت کا مالک ہے، کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے، کیا حال ہوگا اس وقت؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کس مقام پہ لا کھڑا کرتا ہے؟ اللہ کہا دے میں نے قیامت تک صحابہ کو زندہ و تابندہ رکھنا ہے اور صحابہ کے کردار کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر کا دور خلافت گیا، فاروق اعظم کا آیا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام اپنے پاؤں کے نیچے اس سردار، اس قائد، اس سلطان، اس شاہ کو پامال کرتے ہیں جس کی نخوت کا یہ عالم ہے کہ وہ خود کو خدا سمجھتا ہے۔ فتح ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص نے سارا مال و اسباب، کسرا کا تاج، اس کے گلے کا ہار، اس کے کنگن، سب کچھ، اس کا لباس، سب کچھ امیر المومنین فاروق اعظم کے پاس بھیج دیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ فاروق اعظم کی نگاہیں ادھر ادھر اٹھتی ہیں، پھر ایک بدو میں پڑی، سراقہ اٹھو۔ یہ علامہ سہیلی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اٹھے، کہا یہ کنگن پہنو، تاج رکھا، لباس پہنایا اور کہا سراقہ جس اللہ پہ تمہارا ایمان ہے اس اللہ کی تعریف کرو، اور وہ اللہ جس نے اس شہنشاہ کو تمہارے پاؤں کے نیچے پامال کیا، اس شہنشاہ کا تاج، اس کے کنگن، اس کے لباس عرب کے ایک بدو کو پہنائے اور بتایا کائنات کو کوئی طاقت نہیں، اگر کوئی طاقت ہے تو اللہ کی طاقت ہے۔ یہ کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور جو صحابی اس انداز سے ایمان لاتا تھا اللہ اس کو قیامت تک زندہ کر دیتا تھا۔ اب قیامت تک کسرا کی فتوحات کا ذکر ہوگا، قیامت تک صحابہ کی جنگوں کا ذکر ہوگا، قیامت تک ایرانیوں کا ذکر ہوگا، وہاں محمد کے اس غلام کا بھی ذکر ہوگا کہ اللہ نے اس کو ان کنگنوں کے لیے، اس تاج کے لیے، اس لباس کے لیے منتخب کیا جو ایک متکبر انسان پہن کے خود کو خدا سمجھتا تھا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ ایمان تھا اس وقت جب فتح ہوا مکہ، حنین، طائف، لیکن یہ پہلے کہتا تھا ابو جہل، ابی الحکم، اللہ کی قسم جو میں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھتا تو تو بھی محمد کو رسول مان لیتا۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ خیال تھا جس خیال کو اللہ نے اتنا محبوب و مقبول رکھا کہ کائنات کے بہت بڑے بادشاہ، شہنشاہ کہلوانے والے کو ان کے پاؤں کے نیچے پامال کیا، اور عرب کی ایک بستی جس کا کسی کو بھی خبر نہیں تھی، اس کا ایک بدو اس کے کنگن پہنتا ہے اور اس کے تاج پہنتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان پیدا کرو جو محمد کے صحابہ کا ایمان تھا، جس طرح قیامت تک کے لیے ان کو زندہ کر دیا ہے ایسے ہی قیامت تک کے لیے تمہیں بھی زندہ کر دیا جائے۔ اللہ صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا